10 محرم کی رات امام حسین کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر۔ امام حسین نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو آپ سے بہت پیار تھا، چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزر گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل ہی میں اچھی لگتی ہے، نبی اللہ اس کو جنگل میں نہ چھوڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانے کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اس کو آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ امام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم میں دانے کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز آپ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا آواز دیں گے۔ آج بھی کربلا محلے میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی کہ بس بی بی نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کی لاشیں پر گورے بھاگ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ شورغل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گورے ڈلا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مبارک پامال کریں۔ اس وقت جناب فضا کنیز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت رسول خدا نے جب سفینیان غلام آزاد کیے تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول خدا کے غلام ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک رسول خدا سنا، فوراً راستہ سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستہ تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا کہ اے زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دل زور واقعہ کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر امام حسین کی لاش کی حفاظت کرے۔ جناب زینب نے جناب فضا کو اجازت دی اور فضا نے تعمیل حکم صحرا کا رخ کیا اور نام معلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئی۔ بہرحال شیر تک پہنچ گئی۔ شیر نے دیکھ کر چنگاری ماری، لیکن فضا نے بآواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر رسول خدا حسین ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام حسین کے نزدیک پہنچا اور بحثرت نظر ڈالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مبارک کو لے لیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حیوان خون نے امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے۔ دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعہ کی عمر بن سعد کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس واقعہ کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا نے شیر کی مدد کی خبر بی بی زینب کو دی اور اس طرح لاش مبارک پامال ہونے سے بچ گئی۔